اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک اپنے ہمسائے ملکوں سے ہمیشہ کیوں لڑتا رہتا ہے اور ایران سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ آخر کیوں ہر کچھ عرصے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا ماحول بن جاتا ہے؟ اور حالیہ دنوں میں جو کشیدگی دیکھنے کو ملی اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم نظر ڈالیں گے ایران اسرائیل کے بیچ اس جنگ پر جس میں امریکہ کا کردار سب سے گہرا رہا ہے۔ 11 جون 2025 کو اسرائیل نے ایک بار پھر سے ایران کے اندر سویلین اور ملٹری لاجسٹکس ہب پر ایئر اسٹرائیک کی، جس میں ایران کے کئی ملٹری آفیشلز مارے گئے۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ یہ اسٹرائیک ایران بیکڈ ملیٹیاز کے خلاف تھی، لیکن اصل نقصان ایران کے ڈپلومیٹک پریزنس کو ہوا، اور صرف ایک دن بعد 12 جون 2025 کی رات ایران نے جواب میں اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ میزائل اور ڈرون حملہ کیا۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے 200 سے زیادہ پروجیکٹائلز لانچ کیے، جس میں کم از کم 110 ڈرونز، 60 بیلسٹک میزائلز اور 40 کروز میزائلز شامل تھے۔ اسرائیل ایران کا یہ کنفلکٹ نیا نہیں، اس جنگ کی جڑ امریکہ کے اس فیصلے سے جڑی ہے جب 1948 میں اس نے اسرائیل کو فلسطین کے دل میں بسایا تھا۔ 1948 سے لے کر آج تک اسرائیل نے لگاتار وارز لڑی ہیں۔ 1948 عرب اسرائیل وار، 1967 کی 6 ڈے وار، 1973 کی یوم کپور وار، 1982 لیبنان وار۔ ہر بار اسرائیل ایسی حرکتیں کرتا رہا ہے۔ ایران جو 1979 کے اسلامک ریولوشن کے بعد ایک اسلامک اسٹیٹ بنا، اوپنلی اسرائیل کے خلاف ہو گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کئی بار کہا کہ اسرائیل ایک کینسرس ٹیومر ہے جو مڈل ایسٹ سے مٹا دیا جانا چاہیے۔ 1980s میں ایران نے حزب اللہ جیسے ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کیا جو اسرائیل کے ناردرن بارڈرز پہ ایکٹیو تھی۔ 2000 میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام نے اسرائیل کی نیندیں اڑا دی۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے نیوکلیئر ویپن بنا لیا تو پورا مڈل ایسٹ انسسٹینیبل ہو جائے گا۔ اس دوران موساد نے ایران کے سائنٹسٹس کو اسینیٹ کرنا شروع کیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک شیڈو وار چلتی رہی۔ سیریا، لیبنان، عراق، حتیٰ کہ ریڈ سی تک دونوں ایک دوسرے کے انٹرسٹس پہ اٹیک کرتے رہے۔ لیکن اپریل 2024 کے بعد پہلی بار ایران نے ڈائریکٹلی اسرائیل پہ حملہ کیا۔ اس کا مطلب تھا گیم بدل گیا ہے۔ اسرائیل جس کے پاس ایڈوانسڈ آئرن ڈوم اور ایرو 3 جیسے میزائل ڈیفنس سسٹم ہیں، ایران کے میزائلز کو روک تو سکتا ہے، لیکن ہر بار نہیں۔ ایران کے میزائل ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اور وہ ڈرونز کے ذریعے ایسیمیٹرک وارفیئر کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک اور کشمکش ہے یا پھر پورے ریجن میں ایک بڑا وار ہونے جا رہا ہے؟ امریکہ کا اس کنفلکٹ میں کردار کبھی بھی نیوٹرل نہیں رہا۔ اسرائیل کو بلینز ڈالر کا ملٹری ایڈ دینا، UN میں اسرائیل کے خلاف ریزولوشن کو ویٹو کرنا، یہ سب بتاتا ہے کہ اسرائیل امریکہ کے لیے صرف ایک دوست نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک آؤٹ پوسٹ ہے مڈل ایسٹ میں، جسے ہر طرح سے استعمال کرتا آیا ہے۔ ایران دوسری طرف اینٹی امریکہ الائنس کا حصہ بن گیا ہے، رشیا، چائنا اور سیریا کے ساتھ۔ یہ ڈیوائیڈ اب اور گہرا ہو رہا ہے۔ آج دونوں ملک برنک آف وار پر کھڑے ہیں۔ اسرائیل کے اندر سویلینز شیلٹرز میں جا رہے ہیں، ایران کے اندر اینٹی اسرائیل پروٹیسٹس بڑھ گئے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، ایران اور اسرائیل کی یہ جنگ صرف میزائلز اور ڈرونز کی نہیں، یہ ایک آئیڈیالوجی کی جنگ ہے۔ جب تک امریکہ بیاس نہیں چھوڑتا اور ویسٹ ایشیا کے ملکوں کو ان کا حق نہیں ملتا، تب تک یہ کنفلکٹ صرف بڑھتا رہے گا۔ آج ایران اور اسرائیل کی جنگ دنیا کے لیے صرف ایک خبر ہو سکتی ہے، لیکن ویسٹ ایشیا کے لوگوں کے لیے یہ ہر روز کا ڈر ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ اگلا میزائل کب آئے گا، سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کسی اصلی امن کے لیے تیار ہو پائے گی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور بھی ایسے ٹاپکس کو ایکسپلور کریں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں
کیا آپ کے نزدیک اس جنگ کا حل نیگوسیشن ہے یا ریزسٹنس؟ شکریہ.